العمار قرآن اکیڈمی ہماری اکیڈمی کی جانب سے درس قرآن ترجمہ و تفسیر سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ثم تولیتم، پھر گئے تم من بعد ذالک، اس کے بعد کہ تورات پر تم نے پورا عمل نہ کیا، فلولا فضل اللہ علیکم، پس اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، البتہ تم ہو جاتے نقصان اٹھانے والے، تم ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی رحمت کا دامن پھیلائے رکھا، تمہیں صحت دی، رزق دیا، اولاد دی، مال اور دولت سے نوازا۔ اب یہاں پر ایک مختصر سی جو بات ہے، بنی اسرائیل پر ہفتے والے دن شکار کی جو پابندی تھی اس کا واقعہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا، بحر کلزم کے کنارے ایلیا نامی ایک شہر آباد تھا جس کو آج کل ایلات کہتے ہیں، اور یہودیوں کی بندرگاہ جو ہے وہ بھی بحر کلزم میں، یہودیوں کی جو بندرگاہ تھی بحر کلزم جو دریا تھا اس کے پاس، وہاں پر مچھلیاں جو بہت تعداد میں بہت زیادہ ہوتی تھی، اور ان کا پیشہ مچھلیوں کی تجارت تھا، مچھلیاں پکڑ کر کھاتے بھی اور دور دور تک جو ہے اس کی سپلائی بھی کرتے تھے۔ ان پر ہفتے والے دن شکار کھیلنے پر پابندی تھی کہ باقی 6 دن مچھلیاں پکڑ سکتے ہیں، اور ہفتے والے دن کے 24 گھنٹے اس طرح سمجھو، آپ اس طرح سمجھ لیں اس بات کو کہ جمعے والے دن غروب آفتاب سے لے کر اگلے دن غروب آفتاب تک مچھلیاں پکڑنی جو ہے ان کے لیے جائز نہیں تھی۔ اب اسلامی تاریخ غروب آفتاب کے ساتھ بدلتی ہے، اور یہ بات ایسی ضمن میں آئی تو آپ کو بتا دوں کہ اسلامی تاریخ جو غروب آفتاب کے ساتھ بدلتی ہے، اور انگریزی تاریخ جو ہے وہ رات 12:01 پر بدلتی ہے۔ بہرحال ہفتے کے دن والا جو شکار والی بات ہے کہ ان پر پابندی تھی، جس طرح ہمارے لیے، ہم لوگوں کے لیے جمعے والے دن پہلی اذان سے لے کر امام کے سلام پھیرنے تک پابندی ہے کہ اس دوران ہر وہ کام جس کا تعلق نماز جمعہ سے نہ ہو حرام ہے، جیسے سودا سلف خریدنا، بیچنا، لکھنا، پڑھنا، کھانا، پینا، سب حرام ہے۔ اب ایک سوال ہوتا ہے کہ کہیں اذان پہلے ہو جاتی ہے اور کہیں بعد میں ہوتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو محلے کی اذان ہے وہ مراد ہوگی، جس محلے میں وہ رہتا ہے، اور اس مسجد کی اذان مراد ہوگی جس میں وہ جمعہ پڑھتے ہیں۔ اور اب جو ان کی شکار کی جو بات ہے وہ آپ کے سامنے بیان کریں کہ ان میں ایک گروہ ایسا تھا جو ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار جس نے شروع کر دیا تھا، اور دوسرا گروہ تھا وہ تھا جنہوں نے ان کو ایک آدھ مرتبہ منع کیا، جب دیکھا کہ یہ لوگ جو ہے وہ باز نہیں آتے، باز آنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ لوگ، دوسرا گروہ جو ہے وہ خاموش ہو گئے۔ پہلا گروہ وہ تھا جس نے مچھلیوں کا شکار شروع کر دیا، دوسرا گروہ وہ تھا جس نے ان کو منع کیا، جب دیکھا کہ یہ لوگ باز نہیں آتے تو وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو آخر دم تک ان کو تاہی کرنے والے لوگوں کو سمجھاتا رہا۔ پھر جب شکار کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مزید آزمائش کر دی کہ ہفتے والے دن مچھلیاں باقی دنوں کی بنسبت زیادہ ہوتی تھی۔ یہ دیکھ کر جو ہے ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اور وہ ہیلے بہانے کے ساتھ شکار کھیلتے تھے کہ بحر کلزم سے چھوٹے چھوٹے راجبا نکالے، یعنی راجبا کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے تالاب جو ہے وہ بنا لیے، جدھر پانی جاتا تھا مچھلیاں بھی ساتھ جاتی تھی، پھر پیچھے سے پانی بند کر دیتے اور پھر پورا ہفتہ جو ہے اس طرح پکڑتے رہتے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے اندر جو اس طرح ہیلے بازی کے ساتھ بگاڑ پیدا کی۔ پھر ان پر جو عذاب آیا، ان کی شخصوں کا جو مسخ ہو جانا والا جو بات ہے وہ اس طرح ہے کہ جب ان سے کہا جاتا کہ یہ کام نہ کرو، شریعت کی خلاف ورزی ہے، تو کہتے کہ ہم ہفتے والے دن تو شکار نہیں کھیلتے۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ شکار کسے کہتے ہیں؟ جب ایک چیز کی آزادی ختم ہو گئی تو وہ شکار ہو گیا۔ چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم میں چالاکی کی تو اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کو بندر کی شکل میں مسخ کر دیا اور بوڑھوں کو خنزیروں کی شکل میں بدل دیا، کیونکہ وہ ان کو روکتے نہیں تھے۔ بندر اور خنزیر بننے کے بعد وہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے اور روتے تھے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ یہ 3 دن تک زندہ رہے، 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ لیکن یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ جو بندر اور خنزیر ہیں یہ ان لوگوں کی نسل سے، یہ بات جو ہے یہ بالکل درست نہیں ہے،
یہ جو بندر و خنزیر ابھی جو پائے جاتے ہیں یہ مستقل حیوانات کی نسل میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، البتہ تحقیق تم جانتے ہو، الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، ان لوگوں کو جنہوں نے تجاوز کیا تم میں سے، فِي السَّبْتِ، ہفتے کے دن، فَقُلْنَا لَهُمْ، پس کہا ہم نے ان کو، کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ بندر اور ذلیل۔ یہاں پر بندروں کا ذکر ہے اور دوسرے مقام جو ہے وہاں پر خنزیر کا ذکر بھی ہے، ایک اور جگہ پر قرآن پاک میں خنزیر کا ذکر بھی ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا، پس بنایا ہم نے اس واقعے کو عبرت، لما بین یدیہا، ان لوگوں کے لیے جو اس سے پہلے تھے، وما خلفہا، اور جو پیچھے آنے والے تھے۔ جس طرح آج کل کوئی واقعہ ہو تو مشرق اور مغرب والوں کو کے لیے، شمال جنوب والوں کے لیے عبرت ہوتا ہے، تو اسی طرح اب آپ ایک بات یہاں پر بہت جو ہے زیر غور ہے، آج کل ہر دوسرا بندہ اس میں ملوث ہے، اللہ پاک حفاظت فرمائے، کہ ہمارے نبی کے زمانے میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی شکلیں جو ہے مسخ کر دی جائیں گی۔ یہ بات ذرا غور سے سن لیں، بخاری شریف، ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف میں حدیث آتی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب میری امت میں بھی کچھ لوگ بندر اور خنزیر بنائے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ حضرت وہ کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصلون و یصومون و یحجون، نماز بھی پڑھتے ہوں گے، روزہ بھی رکھتے ہوں گے اور حج بھی کرتے ہوں گے، مگر گانے بجانے کے بڑے دل دادا ہوں گے۔ آپ جانتے ہوں گے پہلے صرف ریڈیو ہوتا تھا، پھر ٹی وی ہوا، وی سی آر وغیرہ، پھر کیبل آ گئی، اب آہستہ آہستہ موبائل آ گیا، ہر بندے کی جیب کے اندر گانا اور ٹی وی موجود۔ ایسے جو لوگ ہیں، یہ جو رات، ان کے بارے میں آتا ہے حدیث کی جو تشریح، اس میں آتا ہے کہ ایسے لوگ رات کو گانے بجانے کی مجلس میں بیٹھے ہوں گے انسانوں کی شکل میں، اور صبح کو بندر اور خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیے جائیں گے، نہ نمازیں بچا سکیں گی نہ روزے۔ تو ایسی نمازوں اور روزوں کا کیا فائدہ کہ برے کام جو ہیں وہ ان سے نہ چھڑوا سکے ایسی نمازیں۔ صرف نماز پڑھ کر خوش نہ ہوں، بلکہ ان کو بچانے کا بھی سوچیں، ان کو ضائع نہ کریں۔ دن بھر جو ہے وہ نیکیاں کرتے ہیں، رات بھر نیکیاں کرتے ہیں، کسی ایک کی چغلی کر لی، غیبت کر لی، کوئی گانا سن لیا، وہ سارا اجر جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اور شیطان بہت تیز ہے، وہ ایسے کام ڈھونڈتا ہے، وہ ہمیں ہمارے ایمان کا اسے اندازہ ہے، تو اس لیے جو ہے وہ سارے دن کی نیکیاں ایک پل میں جو ہے ضائع کروا دیتا ہے، تو اس لیے اس کا بڑا خیال رکھا کریں۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے، یہ غور سے سمجھیں کہ اگر کوئی شخص یہ گانا وغیرہ، یہ فلمیں ڈرامے دیکھنا ان کو حرام سمجھتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ گناہ گار ہے، اور اگر ان کو حلال سمجھ کر دیکھے، اگر کوئی بندہ کسی بھی گناہ کو جو کہ گناہ کو حلال سمجھے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، وہ اسلام سے جو ہے وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ حرام کام کو حلال سمجھنا یہ بہت بڑا اور سخت گناہ ہے۔ اب مغربی قوموں نے ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہر جگہ عام ہے نا۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو جو ہے وہ نہیں دیکھتے، مگر اولاد کے مجبور کرنے پر ان کو لا کر دیا ہے، تو اس بات سے جو ہے آپ معذور نہیں ہو سکتے، کیونکہ گھر کے سربراہ جو ہے وہ آپ ہیں، اور آپ با اختیار ہیں، کیونکہ آپ نے لا کر دیا ہے۔ آپ اکڑ جائیں، انکار کر دیں، جب آپ نہیں لا کر دیں گے تو آپ گناہ میں شریک نہیں ہوں گے، آپ نے لا کر دیا تو آپ گناہ میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زبانوں اور نگاہوں کی جو ہے اللہ پاک ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ واقعہ نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے، لیکن ایسے واقعات سے نصیحت اور عبرت وہی حاصل کرتے ہیں کہ جس میں انسانیت کا مادہ ہو۔ رب تعالیٰ ہمیں انسان بنائے اور اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور خود بھی نماز، روزہ، حج، عمرہ، کلمے کو بچائے، اور یہ ٹی وی وغیرہ، یہ موبائل وغیرہ جو ہیں، یہ سب کچھ جو ہے یہ برباد کرنے والی چیزیں ہیں، ان سے جو ہے وہ پوری کوشش کریں بچنے کی۔ اللہ پاک ہم سب کو جو پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔